رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا حامدا ومصليا وبعد. حضرات، سورۃ الحدید مکی صورت ہے، اس میں 29 آیتیں ہیں. یہ فتح مکہ کے بعد یہ صورت نازل ہوئی، یعنی سن 8 ہجری میں جب مکہ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کر لیا، اس کے بعد یہ نازل ہوئی. اس میں خود اس کا تذکرہ ہے، اسی سے طے ہوتا ہے کہ سن 8 ہجری کے بعد نازل ہوئی ہے. اس صورت کو بڑی اہمیت حاصل ہے. اس صورت میں اگر آپ پڑھیں، غور کریں تو بہت کچھ دنیا کو دیکھیں اور اس صورت میں جو کچھ موجود ہے اس سے تجزیہ کریں تو لگے گا انسان کی جتنی سرگرمیاں ہیں کچھ بھی نہیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات میں جو اس کی بڑائی حمد تسبیح ہو رہی ہے اس کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. ہر آدمی دیکھتا ہے آج دنیا میں اپنے ارد گرد کہ کتنی سرگرمی موجود ہے، ٹریفک چل رہی ہے، فیکٹریاں چل رہی ہیں، جہاز اڑ رہے ہیں، بلڈنگیں بن رہی ہیں، ہر قسم کی ترقی ہو رہی ہے. تو ہر آدمی مبہوت ہے، سمجھتا ہے یہی سب کچھ دنیا ہے. اس صورت کو پڑھیں تو اندازہ ہوگا کہ سب کچھ یہ کچھ بھی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں بنایا ہے. اور جس طرح اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوقات اس کی بڑائی، اس کی ہم بیان کر رہی ہیں، یہ سب کچھ بھی نہیں ہے اس کے مقابلے میں. اور پھر یہ کہ اس میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ انسان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جو آدمی زندگی گزارتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، کیسے وہ زندگی گزارا ہے، اور اپنے من سے طے کرتا ہے کہ ہم جیسے چاہیں زندگی گزاریں تو وہ کیسا طریقہ ہوتا ہے اور دوسروں کا انجام کیا ہوتا ہے. تو اور زیادہ سے زیادہ اس میں اس پر ذکر ہے کہ اللہ کی پہچان، اللہ تعالیٰ ہے کون، اللہ تعالیٰ کا نام کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کائنات کو بنایا ہے تو اس کائنات کو کیسے رچایا ہے، کیسے چلا رہا ہے کہ ایک ایک ذرے کو، ایک ایک قطرے کو، ایک ایک کا حساب ہے، ایک ایک سانس کا حساب ہے. انسان کی خون میں جسم میں جو خون کی گردش ہو رہی ہے اس کا حساب کتاب ہے. انسان دیکھتا ہے، سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھ رہا ہے اور سب کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے. ساری تفصیلات اس میں ملتی ہیں. تو اس نظریے سے دیکھیے، پڑھیے. تو پہلے یہ بتایا، سنیے، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کا زمین اور آسمان اللہ نے بتایا کہ 7 آسمان بنائے اور 7 ارضین بھی بتایا کہ 7 زمین بھی بتائے ہیں، اور کہا اس کے اندر بے شمار مخلوقات ہیں. کہا اس میں جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں. کتنی مخلوقات کچھ اندازہ ہے؟ سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں کچھ اندازہ ہے؟ زمین پر کتنی چونٹیاں ہیں اندازہ ہے؟ ہر طرف پر کتنے پتے ہیں کسی کو اندازہ ہے؟ ہر طرف پر کتنے پھل ہیں کسی کو اندازہ ہے؟ ہر پہاڑ پر کتنے ذرات ہیں، کتنے کنکریاں ہیں اندازہ ہے؟ ہر سمندر کے پاس یہ ریت ہے، اس میں کتنے ذرات ہیں اندازہ ہے؟ کہ سب جتنی ہیں مخلوقات اللہ کی باری بیان کر رہی ہیں، تسبیح بیان کر رہی ہیں. تسبیح کا مطلب کیا ہوا؟ پہلے تو یہ دیکھیں جو اللہ نے یہ ورڈنگ ہے ما فی السماوات والارض، 7 آسمان میں فرشتے ہیں یا دوسری مخلوقات ہیں اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں کا سب کے سب اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. تو یہ عموم کی جتنی مخلوقات ہیں سب اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں. تو اس کو دیکھو کہ جتنے مخلوقات ہیں سب لگے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے میں. تو انسان کی جو سرگرمیاں ہیں اس کا مقابلہ کیجیے اس سے جو اللہ کی ساری مخلوقات اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہیں. کون کس کی ہے سرگرمی زیادہ ہے، انسان کی کہ ساری مخلوقات کی؟ تو اسے سمجھیے کہ یہ دنیا کو اللہ نے جو بنایا ہے، انسانوں کی جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دی ہے نعمتیں، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فیسلٹی دی ہے اس کی بنیاد پر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود سب کچھ ملنے کے باوجود بہت معمولی ہے. اور اس کے مقابلے میں جو دوسری مخلوقات سرگرمی بیان کر رہی ہیں وہ بہت زیادہ ہے. مثال کے طور پر اگر ہمیں سنائیں اور جتنی چوٹیاں دھرتی میں موجود ہیں وہ سب بول رہی ہوں سبحان اللہ بحمدہ، تو ساری پوری دھرتی پر اس آواز کے سوا کوئی آواز آئے گی؟ بولیے. اگر ساری چوٹیوں کی آواز اللہ تعالیٰ ہمیں سنا دے کہ وہ تسبیح بیان کر رہی ہے اللہ کی اور ان کی آواز سب سنیں تو اس دھرتی پر اس آواز کے سوا کوئی چیز رہ جائے گی؟ گن سکتا ہے کہ کتنی چوٹیاں ہیں؟ اور یہ پھر زبان بھی ہے، بول بھی سکتی ہے.
ہم بولتے ہیں، سب لوگ سنتے ہیں دیکھتے ہیں، لیکن اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں سب کو اللہ تعالیٰ زبان دے سکتا ہے، بولتی ہیں۔ مثلا حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی فوج لے کے گئے، سورۃ النمل میں موجود ہے، چونٹیاں بول رہی تھیں کہ بھئی بھاگو، فوج آ رہی ہے، ہم کو یہ لوگ راؤنڈ ڈالیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کی آواز سنی، تو آواز ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں جاتے تھے تو آپ محسوس کرتے تھے، سنتے تھے کہ کنکریاں تسبیح اللہ کی بیان کر رہی ہیں، اونٹ کبھی آپ سے بات کر رہا ہے۔ تو یہ سب تو واقعہ ہے، اس میں موجود ہے صحیح حدیث میں۔ تو اللہ تعالیٰ زبان دے سکتا ہے۔ تو مفسرین یہ کہتے ہیں کہ تسبیح بیان کرتے ہیں ساری مخلوقات کیسے، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زبان دے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے، دوسرے لوگ سمجھ پاتے ہیں، سن پاتے ہیں۔ قرآن کریم میں دوسری اللہ نے بیان فرمایا، کل قد علم صلاۃہ و تسبیحہ، اللہ تعالیٰ نے جتنی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کو سمجھا دیا ہے، بتا دیا ہے کہ کیسے اللہ کی تسبیح بیان کریں، کیسے ہم بیان کریں، اور سب برابر بیان کر رہے ہیں۔ انسان تو نماز پڑھنے آتا ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر لے، بقیہ تو زیادہ وقت اپنے روزی روٹی میں لگا رہتا ہے نا، لیکن اور دوسری مخلوقات ہیں ان کو روزی روٹی کا مطلب نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہم بیان کر رہے ہیں، تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو یہ ساری مخلوقات کا یہ کام ہے۔ پھر یہ تسبیح کسے کہتے ہیں؟ تسبیح و حمد دو چیزیں ہیں۔ تسبیح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جو غلط نتائج ہیں یا انسان کے جو غلط عقیدے ہیں اللہ کے متعلق، بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا میں سنتا ہے نا کہ سب کو اس انسان نے معبود بنا ڈالا ہے، اللہ کے درجے میں کھڑا کر دیا ہے۔ تو دنیا کی سب سے گھٹیا اور بدترین چیز یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا جائے، یا اللہ تعالیٰ کے انسان کے مطابق مخلوق کی طرح اللہ تعالیٰ کو دیکھا جائے، یا اس کے اندر کسی عیب کسی کمی کو ثابت کیا جائے۔ اس دنیا کا سب سے گھٹیا کام ہے، اور اسے کون کر سکتا ہے؟ یہ بگڑا ہوا انسان کرتا ہے، چاہے وہ کافر ہو، چاہے مشرک ہو، چاہے یہودی ہو، چاہے عیسائی ہو، یا کوئی بھی ہو، اور بگڑا ہوا مسلمان بھی کرتا ہے۔ تو اللہ کی ساری مخلوقات یہ اللہ سے بیان کرتی ہیں کہ اللہ یہ تیری مخلوق جس کو تو نے آزادی دی ہے تھوڑی بہت، یہ جو غلط کام کر رہے ہیں اور تیرے مد مقابل لوگ کھڑا کر رہے ہیں یا تیرے اندر نقص و عیب بیان کر رہے ہیں، تو ان سے پاک ہے۔ تو یہاں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، وہاں بھی مذمت ہے، نفی ہے۔ جو اللہ کے مقابلے میں لوگ دوسروں کو کھڑا کرتے ہیں معبود، یا اس کے مقابلے میں یا اس کو انسان کے برابر کرتے ہیں، مخلوق کے برابر کرتے ہیں، تو اس کی نفی ہے۔ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے آج کے زمانے میں کہ آپ دیکھ رہے ہیں تسبیح کا میں تین چیزوں ہوتی ہیں کہ اللہ کی ذات پاک ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اور جتنی خوبیاں ہیں کمالات ہیں اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اور یہ کہ انسان کی طرح وہ نہیں ہے۔ یہ تین چیزیں ہوتی ہیں تسبیح میں، تو تینوں کی نفی ہوتی ہے کہ نہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، نہ اس کے اندر کوئی نقص ہے، اور نہ وہ اپنے مخلوق کی طرح ہے، بالکل یکتا ہے۔ تو تین کی نفی ہوئی نا، تین چیز کی نفی ہوئی نا، مذمت ہوئی۔ یہاں آج بہت سے دانشور مفکر پیدا ہو رہے ہیں، کہا مسلمانوں کی کسی کو برائی نہیں کرنی چاہیے، رد نہیں کرنا چاہیے، جو جیسا چاہے کرنا چاہیے۔ یہ مزاج کہاں سے بن گیا ہے بتاؤ؟ ہے نا بہت سے ایسے، یہ مزاج بنا ہوا ہے جمہوریت سے۔ کیسے؟ چور صاحب ابھی صحیح ہیں، ٹھگو صاحب ابھی صحیح ہیں، تاجدار صاحب ابھی صحیح ہیں، اللہ کو گالی دینے والے ابھی صحیح ہیں، سر گنا جاتا ہے، سر ہی تو گنا جاتا ہے جمہوریت میں۔ بھائی تمام ووٹ دیتے ہیں سب برابر ہے نا، سر ہی تو گنا جاتے ہیں، اور اس میں یہ بھی جو جیسا رہو، ایک ملک میں رہو، جمہوریت میں رہو، سب برابر ہیں، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے کافر ہو، چاہے اللہ کو گالی دینے والا ہو، چاہے چور ہو، چاہے ٹھگ ہو، چاہے تاجدار ہو، سب برابر ہیں۔ تو یہ جمہوریت مزاج مسلمانوں بنتا چلا جا رہا ہے، تو بہت سے بیوقوف قسم کے عقل مند، سمجھ رہے ہیں، بیوقوف قسم کے عقل مند ہے، بیوقوف لیکن اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، یار کسی پر رد نہیں کرو، کہ وہی نہیں رد کریں گے، غلط ہے۔ انبیاء اسی لیے آئے، امر بالمعروف نہی عن المنکر، ہے کہ نہیں ہے؟ مسلمانوں کی خوبی یہ ہے، یہ امر بالمعروف ونہون عن المنکر، اگر نیکی کا حکم دیتے ہیں برائی سے روکتے ہیں۔ اور دنیا میں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہا اکبر کبائر میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیدا کیا ہے اور تم اس کو اتار کر کے خالق کے بجائے مخلوق کے برابر کر دو، انسان کے برابر کر دو۔ کہ اس سے شرک سے زیادہ دنیا میں کوئی بڑا جرم نہیں ہے،
قتل سے، زناکاری سے، ربا سے، جھوٹ سے سب سے بڑا جرم شرک ہے۔ سب معاف ہو سکتا ہے لیکن شرک نہیں معاف ہو سکتا ہے۔ تو اس کی سورہ حدید میں جب کہا اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہوں پر آیا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تو اس میں تردید ہوتی ہے شرک کی، اس میں تردید ہوتی ہے جو اللہ کے متعلق لوگ عقائد اپنے بیان کر لیتے ہیں، طے کر لیتے ہیں، اس میں تردید ہوتی ہے اس کی کہ دین کو دنیا بنانے کی کوشش کی جائے، اللہ کو مخلوق برابر بنانے کی کوشش کی جائے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں یہ کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں ان کے ہاں سب سے بڑی خوبی یہی ہے کہ ابتدا پہلا سبق یہیں سے ہوتا ہے کہ اللہ بے مثال ہے، اللہ کی طرف کوئی اللہ کے سوا کوئی قابل عبادت کے لائق نہیں ہے، یا اللہ کو انسان کے برابر مخلوق کے برابر لانا دنیا کا سب سے بڑا گھٹیا کام ہے۔ پہلا سبق یہی ہوتا ہے، اور دوسروں کے ہاں سب سے پہلے یہی سبق کو میٹ دیا جاتا ہے، ارے چھوڑو شرک کی بات کیا کر رہے ہو، سب ایک ساتھ چلو۔ ایسے پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے ہیں، گلی کوچوں میں جدھر دیکھو ادھر بات دانشور بن گئے ہیں، اور نوجوان سے آتا جاتا کچھ نہیں، لیکن اپنے آپ کو اتنا دانشور بننے کی کوشش کریں گے جیسے امت کا غم انہی کے پاس ہے اور کچھ نہیں ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ کی جو حقوق ہے اس کو ضائع کیے بیٹھے ہیں جیسے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن یہاں کے بارے میں بڑی فکر ہے۔ سب سے پہلا سبق یہی ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک مانو، اس کے عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرو، اسی کے برابر کسی کو نہیں بناؤ، یا اس کو مخلوق کے برابر بنانے کی کوشش نہیں کرو۔ تو پوری کائنات میں آپ دیکھیں 24 گھنٹہ میں سب سے بڑا جو عمل ہوتا ہے کیا ہوتا ہے؟ اس کی مذمت ہوتی ہے کہ اللہ کے برابر کوئی اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس کی مذمت ہوتی ہے کہ جو اللہ کے اندر عیب نکالنے کی کوشش کرے، اس کی مذمت ہوتی ہے جو اللہ کے کمال کو تسلیم نہیں کرتا ہے، اس کی مذمت ہوتی ہے جو اللہ کے دین کو دنیا کے برابر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سب سے پہلا کام یہ ہے، سمجھ رہے ہیں بات؟ یہ تشبیہ کا مفہوم جو بتایا، جو اللہ کے رسول تمام آیتوں و حدیث کی روشنی بنتا ہے، تو یہ تشبیہ کا مفہوم ہوتا ہے۔ اب غور کرو، ساری کائنات میں ساری مخلوق، ایک ایک ذرہ، ایک ایک کنکر، ایک ایک ریت، ایک ایک چوٹی، ایک ایک مچھلی اس مشن میں لگی ہوئی ہے، اور قرآن کریم میں 10 آیتوں میں کہا گیا کہ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ تو سب سے بڑا کام اس دھرتی پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی کبریائی نا، اللہ کی بڑائی، اور یہ کہ اللہ کے جو حق کے پامال کیا جائے اس کی مذمت، سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے۔ تو آپ موازنہ کیجئے، صورت میں کی خوبی یہی ہے، موازنہ کیجئے اس دھرتی پر جتنا انسان کام کر رہا ہے اس کو ایک طرف رکھیے، اور دوسری طرف ساری کائنات جو لگی ہوئی ہے جس کو ہم گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے، ہر قدم پر یہ ایون اس شہر میں جتنے درخت ہیں، جتنے پتے ہیں، اس کے برابر انسان بھی نہیں ہوں گے، بلکہ 0.10 بھی نہیں ہوں گے، تو سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ تو سب سے بڑا کام دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کی تسبیح ہوئی کہ نا؟ سب سے بڑا کام اللہ کی تسبیح، سب سے بڑا کام اللہ کی کبریائی، سب سے بڑا کام اللہ تعالیٰ کی کوئی عبادت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ آگے چلیے، وہ العزیز الحکیم، اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ عزیز کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو مکمل طاقت حاصل ہو، اس کے مقابلے میں کوئی نہ ہو، ہر چیز پر اس کو غلبہ حاصل ہو، ہر شے پر غلبہ حاصل ہو، تو اللہ عزیز ہے۔ تو ہر چیز پر اس کو غلبہ حاصل ہے کہ نہیں ہے؟ غلبہ اتنا ہے کہ اگر چاہے تو لفظ کن، 2 لفظ ہے نا، اگر چاہے تو جیسی 10 دنیا بنا دے لفظ کن سے، اور اسے جب اگر چاہے تو سیکنڈوں میں ختم کر دے۔ تو اس سے بڑا طاقت کسی کے پاس ہے؟ وہ العزیز الحکیم۔ تو یاد رکھو، وہ اللہ جس کی ساری کائنات میں زمین آسمان میں بڑائی بیان کی جا رہی ہے، کہا وہ ایسے نہیں بیان کی جا رہی ہے، اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس غلبہ ہے، اس کے پاس قوت ہے، اس سے بڑی قوت دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور پوری کائنات میں کوئی نہیں ہے، کائنات عرضی ہو یا کائنات سماوی ہو، کوئی نہیں ہے۔ اور آپ اس کا مظاہرہ بھی کبھی کبھی دیکھ لیتے ہیں، آپ اللہ کی مشیت ہوتی ہے، جیسے ابھی حال میں امریکہ میں آگ لگی، سنا نا کیلیفورنیا میں کتنا جلا، ساری ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بے بس رہے کہ نہیں بات ہے، کتنے لاکھ ایکڑ زمین جل گئی، کتنے گھر جل گئے، کتنے انسان بے گھر ہو گئے۔ کہاں کی ٹیکنالوجی؟ یہ آگ کے اپنے حکم سے چلتی ہے کہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے؟ کس کے حکم سے چلتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کبھی دکھا بھی دیتے ہیں انسان کو طاقت، جو زیادہ سرکشی اختیار کرتا ہے تو طاقت دکھا بھی دیا جاتا ہے،
मुल्कों में, कौमों में इनफरादी तौर पर कोई आदमी बहुत बड़ा सरकश हो गया, बहुत बड़ा मुल्हिद बनने की कोशिश करे, बड़ा फिरौन बनने की करे, बड़ा कोशिश करे, लोगों सबसे ऊंचा है, करश हो जाता है। होता कि नहीं होता? तो अल्लाह ताला अपनी कुव्वत और गलबा कभी दिखा देता है, कभी पानी के जरिए अपनी कुव्वत दिखा दिया, बहते चले जा रहे हैं, बहते चले जा रहे हैं, कोई ठिकाना नहीं, कोई बचाने वाला नहीं। तो अल्लाह ताला की कुव्वत के करिश्मे भी दाखिल दिखाए जा देते हैं। कभी ज़लज़ला आ जाता है, एक लाख लोग मर जाते हैं, सारे बड़े बनाए महल्लात ढह जाते हैं, चौपड़े हो जाते हैं। कभी सुनामी आती है कि एक समुद्र में 40-40, 50-50 फीट पानी ऊपर उठ जाता है, शहर के शहर डूब जाते हैं, तो अप्रेस हो जाता है। अगर अप्रेस हो जाता है तो फिर बिना क्यों नहीं लेते हैं? सुनामी सबसे ज़्यादा जापान में आती है, शहर के शहर डूब जाते हैं। तो ये सब दिखा भी देता है अल्लाह ताला कि कुदरत और गलबा उसी के हाथ में है। जब इंसान सरकशी दिखाता है तभी कभी पानी के जरिए अपनी कुव्वत दिखा देता है, कभी आंधी के जरिए अपनी कुव्वत दिखा देता है, कभी ज़लज़ले के जरिए अपनी कुव्वत दिखा दे जाता है, कभी सुनामी के जरिए अपनी कुव्वत दिखा देता है, कभी आग लगी उसके जरिए कुव्वत दिखा देता है। तो ये सब चीज़ें दिखा भी देता है अल्लाह ताला। वो अच्छा अजीज, अल्लाह ताला का नाम बताया गया वो अजीज है। जब अल्लाह के लिए कोई नाम आए तो उसके 3 माने होते हैं। एक तो ये कि वो अल्लाह है, उसका ये नाम है, दूसरे की सिफत है और ये कुव्वत उसके अंदर मौजूद है, और तीसरी बात ये है कि इसके असरात जाहिर होंगे। अगर कुव्वत वाला है तो सारी कायनात पर उसकी कुव्वत जाहिर होगी, अपनी कुव्वत के जरिए कायनात को चला रहा है, और जो बदमाशी करता है उसको सजा भी दे रहा है, और कोई चीज़ उसकी कुव्वत और गलबे से बाहर नहीं है, ज़र्रा बराबरी भी कोई उसके कुव्वत से बाहर नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें भी होती हैं। उसके बाद फरमाया हकीम, अल्लाह ताला हकीम है। हकीम में यही है कि हकीम यानी अल्लाह ताला का नाम है, वो हकीम है। दूसरे की हकीम वो इसकी सिफत है, 2 सिफत होती है, या हुक्म की या हिकमत की। हुक्म की अगर मतलब हो तो ये सारी दुनिया पर उसकी हुकूमत चल रही है, और हिकमत का मतलब ये कि उसका कोई काम, उसका कोई हुक्म हिकमत से खाली नहीं है, बेमकसद नहीं है। कोई भी काम अल्लाह ताला का दुनिया में बेमकसद नहीं है। हम उसको समझ पाएँ न समझ पाएँ, अगर किसी का छोटा बच्चा मर जाता है, आदमी बिलखता है, उसमें भी हिकमत है लेकिन हम नहीं जानते हैं। सांप काटता है और आदमी मर जाता है, उसमें भी हिकमत है लेकिन हम नहीं जानते हैं। लड़ाइयाँ झगड़े होती हैं, कितने मारे जाते हैं, फैसला साजिल हुआ, उसमें भी हिकमत हम नहीं जानते हैं। लेकिन अल्लाह ताला हकीम है तो उसके काम में हिकमत भी है। अल्लाह ताला हकीम है तो सारी कायनात पर हुक्मरानी चल रही है, और कोई एक जर्रा भी उसकी हुकूमत से बाहर नहीं है। तो ये हुआ मतलब हकीम का। बताओ, अंदाजा लगाओ, एक लफ्ज़ में, एक जुमले में कितनी मानी भरे हुए हैं, और उसको आप देखिए कि कितने बड़े पैमाने पर अल्लाह की कुव्वत, कितने बड़े पैमाने पर अल्लाह का गलबा, कितने बड़े पैमाने पर अल्लाह के सारे काम जो रोज़ करोड़ों साजिद होते हैं पूरी कायनात को चलाने के लिए, हर एक में हिकमत भरी हुई है, और सब कुछ अल्लाह ताला की हुकूमत के मातहत है, कोई बाहर नहीं है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़िए। तो अल्लाह की 2 सिफत बयान हुई पहले, अल अजीज वल हकीम। उसको फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की हुकूमत उसी की है, किसी की नहीं है। यहाँ का दुनिया में आप देख रहे हैं सिर्फ इंसान और जिन ऐसे हैं जिनको थोड़ा सा अख्तियार दिया अल्लाह ताला ने, सब कुछ दिया, नेमतें दी, सच्चा अच्छा रास्ता और गलत रास्ता भी बता दिया, और कहा कि अब आप अख्तियार में हैं, अगर जन्नत के रास्ते पे चलोगे तो अल्लाह ताला उसकी तौफीक देगा, अगर जहन्नम में जाना चाहते हो तो उसकी तौफीक दे देगा। तो उसी में आजमाइश है। तो लेकिन फरमाया वो भी अल्लाह का दिया हुआ है भाई। और दूसरी मखलूक़ात को आप देखते हैं, जानवर जैसे पैदा हो, जानवर ही तो है, कोई तरक्की हुई? पहाड़ जैसे बना वही तो है, कोई तरक्की किया? हाँ, दरख्त जितने बनाए वही तो है। लेकिन इंसान का पत्थर की दौर से लेकर आज कंप्यूटर एज में दाखिल हो गया। कैसे हो गया? अल्लाह ने थोड़ा समझ दी, अक्ल दी, दिल दिया, दिमाग दिया, फैसला करने की ताकत दी, तभी तो हुआ। तो अल्लाह ने फरमाया ये हम जो आपके पास मौजूद है, जो अठलाते रहते हैं, गुरूर घमंड करते रहते हैं, हम इतने मालदार हो गए, इतने मनसब वाले हो गए, इतने इल्म वाले हो गए, इतने ताकत वाले हो गए, ये सब कुछ अल्लाह ताला का है, दिया हुआ है। फरमाया लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, आसमानों और ज़मीन की सब कुछ अल्लाह ताला की मिल्कियत है, किसी दूसरे को उसमें कुछ नहीं है। जो कुछ मिला है इंसान को वो सिर्फ अमानत के तौर पर मिला हुआ है। और फरमाया युहयी व युमीत, अल्लाह की
یہ چوتھی اور پانچویں خوبی کیا بتائی گئی؟ وہی مارتا ہے وہی جلاتا ہے. اچھا مارنے جلانے کی بات دیکھو، اس میں تو کسی انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے. کوئی اپنے اختیار سے پیدا ہوتا ہے، کوئی اپنے اختیار سے مرتا ہے، تو اس میں تو کوئی اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے. کہا دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنے جنازے اٹھتے ہیں اور کتنے عقیقے ہوتے ہیں، کتنے بچے پیدا ہوتے ہیں اور کتنے یہاں سے آنکھ موند کے جاتے ہیں. اس کا مالک کون ہے؟ اللہ کے سوا کوئی ہے؟ اگر کسی بڑا سے بڑا مالدار دنیا کا ہو اور اس کو بچہ نہیں ملے کتنا بھی لگتا ہے، حتیٰ کہ گمراہ ہوا تو قبروں میں بھی جائے گا، چرچ میں بھی جائے گا، سادھوؤں کے جائے گا، فقیروں کے یہاں جائے گا، چاہے امیر ہو چاہے غریب ہو، بلکتا پھرتا ہے. کوئی اختیار کی پیدا کر لے اور مرنے کا ہو، اگر چاہے کہ جس کی موت آنے والی ہے ایک سیکنڈ اور موقع مل جائے اور جی لے، تو اللہ نے کہا کوئی اختیار نہیں ہے. تو اس کو تو اپنی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ موت و حیات کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کس کے اختیار میں ہے؟ کوئی آدمی آج تک دنیا میں ایسا ہے کہ جس کو چاہے پیدا کر دے، جس کو چاہے مار دے، اور مارنے کو قتل کر دے تو اس کو مالک تھوڑے کہیں گے، وہ تو جرم ہوا. لیکن یہ طبعی طور پر کسی کو پیدا کرے کسی کے اختیار میں ہے؟ تو کہا یہ ہے اللہ تعالیٰ. دیکھتے ہو، سمجھتے ہو. اور موت و حیات کا ذکر خاص طور پر یہاں کیا. اچھا موت و حیات بھی ایک نعمت ہے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور قیامت تک جتنے پیدا ہوں گے انسان، اگر سب دنیا دھرتی پر رہتے تو جینے لگ رہتی دھرتی؟ بولیے، جینے لگ رہتی؟ کتنے اپنگ ہو جاتے، کتنے اندھے ہوتے، کتنے پہلے ہوتے، کوئی بستر پر ایڑیاں نکال رہا ہوتا، کوئی کھانے کا محتاج ہوتا. یہ تو کیا نام ہے، یہ دھرتی بالکل اسپتال بن جاتی. تو اللہ تعالیٰ کا کرم یہ بھی ہے، اسی لیے کہا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ. زمین کو آدمی میں انسان کو بنایا ہے تو اس لیے بنایا ہے کہ ایک نسل آتی ہے اور ایک جاتی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، شفٹنگ ہوتی رہتی ہے. پیدا ہوئے اور چلے گئے، بڑھاپا ہوا، پھر دوسری نسل آئی، تیسری نسل آئی، قیامت تک یہی ہوتا رہا. تو اللہ کی مہربانی نہیں ہے. تو موت و حیات بھی اللہ تعالیٰ کے نظام کا حصہ ہے، اس میں حکمت ہے. اس حکمت کو بھی جانو. اور یہ حکمت اور یہ اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا، صرف اسی کے ہاتھ میں ہے. تو اس کو تو سب دیکھتے ہیں، سب جانتے ہیں آدمی یہاں ہے، ایک دن دنیا سے چلا جائے گا. اس دنیا میں کسی کو بقا نہیں ہے. وہ علی کل شیء قدیر. اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. مارنے پر قدرت رکھتا ہے، کھلانے پہ قدرت رکھتا ہے، روزی دینے پہ قدرت رکھتا ہے، روزی چھین لینے پہ قدرت رکھتا ہے، حکومت دینے پہ قدرت رکھتا ہے، حکومت چھین لینے پہ قدرت رکھتا ہے. اندازہ لگاؤ اس ان آیتوں سے کہ ہم کیا ہیں اور دنیا میں دیکھتے ہیں، ریجھے رہتے ہیں، اور یہ کہاں اللہ تعالیٰ کا نظام کیا چل رہا ہے. صرف موت و حیات کے نظام دیکھ لیجیے، کتنے اسپتال سلسلے پر موجود ہیں اور کمائی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں موت و حیات کا حصہ. اللہ تعالیٰ کر کے نظام ہوتا نہ ہوتا کہ سب زندہ ہی رہتے قیامت تک، تو جتنے میڈیکل کالج ہیں، جتنے اسپتال ہیں، جتنے دوائیاں ہیں، اس کی کیا ضرورت تھی؟ کوئی تھی؟ تو حکمتیں دیکھیے. تو اب دیکھیے سب چیز میں انسان ذرہ ذرہ جو بھی کرتا ہے، جتنی بھی اس کی سرگرمیاں ہیں، سب کے پیچھے اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اس کی تحت سب چلتا ہے. تو اسی صورت کی اہمیت یہی ہے کہ انسان کی آنکھ کھول دینے کے کافی ہے کہ ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں، جو کچھ سن رہے ہیں، محسوس کر رہے ہیں، اور صرف گھر کے رہ گئے اپنے ذات میں، اپنے ایریے میں. یہ نہیں دیکھتے ہیں پوری کائنات میں کیا نظام اللہ کا لاگو ہے، زمین پہ، آسمان پہ، موت میں، حیات میں، اور ساری کائنات کیا کر رہی ہے، ہم جانتے ہی نہیں ہیں. تو یہ بتانے کے لیے صورت ہے، اتنی اہمیت ہے. صرف 2 آیتوں میں آپ نے دیکھ لیا کتنے حقائق بیان کر دیے گئے ہیں کہ ہم کہاں ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نظام کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، اس کی بڑائی کیا ہے، اس کی کبریائی کیا ہے، اور ساری کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، ڈالی ڈالی، سب اور چیونٹی مچھلی جتنی ہیں، سب فردر اللہ کی کبریائی بیان کر رہی ہیں. تو اس سے بڑا کام دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. جو کام ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو، عظمت کو اور اس کے معبود ہونے کو بیان کرنے کا، اس سے بڑا کوئی کام نہیں. اچھا، اس کے بعد 6 اللہ کے صفات بیان ہوئے، 4 اور بیان کریں. هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کہا وہی اول ہے. اچھا، انسان کا مزاج یہ ہے جب کوئی بات ہوتی ہے کہ اول ہے یا آخر ہے، تو اس کا مطلب ہے اول ہی سے پہلے کچھ اور ہوگا،
آخر ہے تو اس کے بعد بھی کچھ ہوگا. تو یہ کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ انسان کے لیے اپنی سوچ ہے، چونکہ انسان کی لمٹ ہے تو اپنی لمٹ کے حساب سے سوچتا ہے کہ اچھا ہم ہیں، ہمارے بعد بیٹا ہے، ہمارے پہلے ابا جان تھے. تو کہا اللہ تعالیٰ کے لیے جو آپ کی لمیٹیشن ہے، آپ کی دنیا کی محدودیت ہے زمان و مکان کی، اللہ تعالیٰ نے زمان میں محدود ہے، مکان میں محدود ہے. ہر آدمی محدود ہے کہ نہیں محدود ہے؟ کتنا بڑا ہو جائے آدمی کی پہنچ کتنی ہے، کتنا دور تک دیکھ سکتا ہے، کتنا چل سکتا ہے، کتنا سوچ سکتا ہے، کتنا کھا سکتا ہے، کتنا کما سکتا ہے، کتنا جان سکتا ہے. ہر ایک کی لمٹ ہے کہ نہیں لمٹ ہے؟ جس جگہ رہتا ہے اب ایک جگہ رہے گا دوسری جگہ تو رہ نہیں پائے گا، جس زمانے میں ہے دوسرے زمانے میں رہ نہیں پائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اس کے لیے کوئی لمیٹیشن نہیں ہے. یہ دنیا کی جغرافیکل فیکٹس ہیں، جغرافیکل فیکٹ ہیں، اللہ پر یہ لاگو نہیں ہوتا ہے. کہا هو الاول، اور خود رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تشریح کی، هو الاول لیس قبلہ شیء، کہ اللہ تعالیٰ اول ہے، اس سے پہلے کچھ نہیں ہے، وہی آخر ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے. تو یہ لمٹ لیس ہے اللہ تعالیٰ. اس لیے بیان کر رہا ہے کہ انسان اپنی طرح اللہ کو محدود نہ سمجھے، کسی خاص زمانے میں کسی خاص جگہ پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی لمیٹیشن اس پر لاگو نہیں ہوتا ہے، اور وہ نہ اس سے پہلے کوئی ہے نہ اس کے بعد کوئی ہے. وہ الظاہر ولیس فوقہ شیء، وہ ظاہر ہے اور یہ غالب ہے، اس سے اوپر کوئی نہیں ہے. وہ الباطن، وہی باطن ہے، لیس دونہ شیء، اس کے سوا کوئی نہیں ہے. وہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. تو یہ جو الاول والآخر والظاہر والباطن اس نے بتا دیا کہ دنیا میں جو لمیٹیشن آپ کی ہے اسی میں دیکھتے ہو، ریجھے رہتے ہو، حیران رہتے ہو، کتنا مالدار بنا ہو گیا، کتنے فیکٹری کسی نے لگا لی، کتنا کما لیا، کتنا انکم ہو گیا، کتنا پوسٹ ہو گئی، کہ اسی میں تم حیران رہتے ہو. اس اللہ کو دیکھو جس کی کوئی لمٹ ہے ہی نہیں، نہ اس کے طاقت کی لمٹ ہے، نہ اس کی لمٹ کی سیم ہے، نہ اس کے وجود کی لمٹ ہے. وہ بے انتہا ہے، اس کے لیے کوئی لمٹ ہے ہی نہیں. تو کہا اس کی عظمت کو سمجھو، اس کی بڑائی کو سمجھو. وہ بکل شیء علیم، اور کہا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ہر چیز کو. علیم اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کا اسم، وہ ساری ذرہ ذرہ کے بارے میں جانتا ہے. دوسری جگہوں میں اللہ نے بیان فرمایا، ایک جو کسی زمین کے اندر آپ ایک دانہ چھپا دیں کا وہ بھی جانتا ہے. سمندر میں جتنی مچھلیاں تیر رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے. درخت پر کتنے پتے ہیں گرتے ہیں وہ بھی جانتا ہے. تاریکی میں جو چیونٹیاں چل رہی ہیں وہ بھی جانتا ہے. کہا ایک ایک چیز کائنات کی، ایک ایک ذرہ کائنات کا سب کچھ اس کے علم ہے. اور علم صرف ہی نہیں جان گیا، انفارمیشن، جسٹ انفارمیشن جانتا ہے. کیوں جانتا ہے؟ ان کی ضرورت پوری کرتا ہے، ان کی حاجت پوری کرتا ہے. ان کے وجود کے لیے جو ضرورت ہے کہ وہ کب پیدا ہوں گے، کتنا ان کی عمر ہوگی، کتنا بڑا ہوں گے، کب ختم ہوں گے، وہ سب کا انتظام بھی کرتا ہے. اس ڈھنگ سے اس کا علم ہے، صرف جسٹ انفارمیشن نہیں. جانکاری اس لیے ہے تاکہ ان کی ساری ضرورتیں پوری کرے، ان کی جتنی مقدار ہے کھانے کی وہ دے، جو ضرورت ہے وہ پوری کرے، جتنی عمر ہے وہ پوری ہو، اور اس کے بعد جب وقت آئے ختم ہو جائے پھر دوسرا آئے. یہ انسان کا ہے. اللہ تعالیٰ ہر انسان کے کہا اس کے دل میں کیا سوچتا ہے وہ بھی جانتا ہے، وہ ذہن میں کیا رکھتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو کھل کے کہتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جو چھپا کے کرتا ہے وہ بھی جانتا ہے. سب جانتا ہے، ہر فرد کے بارے میں. کس لیے جانتا ہے؟ تاکہ اس کی ساری ضرورتوں کو پوری کرے. بھئی اگر اللہ تعالیٰ نہ جانے، جب تک انسان نہ کہے، جب تک لوگ نہ کہیں تو ایسے مر جائیں گے، نظام چلے گا. اگر اللہ کے علم کی صفت کو ہٹا دیں تو کوئی نظام دنیا کے چل پائے گا؟ سنبھل جائیں گے اپنی جگہ. تو وہ اس کا علم اس طرح محیط ہے، ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کی ضروری پوری کرتا ہے. ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو وہاں اس کو غذا ملتی ہے کہ نہیں ملتی ہے؟ جنین کو ملتی ہے نا. وہ تو کچھ نہیں بول سکتا ہے، وہ جانتا ہے اللہ تعالیٰ پھر زیادہ وہاں دیتا ہے. ایک جانور نہیں بول سکتا ہے، اس کو کتنی ضرورت ہے کھانے پینے کی، وہ جانتا ہے، اس کی غذا دے رہا ہے. ایک لولا لنگڑا جانور، انسان، ہر کی روزی اللہ تعالیٰ نے مہیا کی ہے، سب کو مل جاتا ہے. تو کہا اس کا علم اس طرح ہے کہ وہ علیم بھی ہے اور وہ اس کی علم کی صفت کام کرتی ہے، اس کے آثار بھی ظاہر ہوتے ہیں. تو اب اس نائیے سے آپ دیکھیں 3 آیتیں ہوئیں. 3 آیتوں میں ساری چیزیں اللہ کے ہاتھ میں، علم اس کا، اس کی طاقت بھی انتہا، اس کی قدرت بھی انتہا، اس کا غلبہ بھی انتہا، ساری مخلوق اس کے کنٹرول میں، ہر ذرہ اس کی صلاح اور خوبی بیان کرتا پھرتا ہے. تو آپ اندازہ لگائیں صرف 3 آیتوں سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ
ساری کائنات کا مالک ہے، سب اس کے کنٹرول میں ہیں، سب اس کی تصویر بیان کر رہے ہیں. انسان کو صرف چھوٹ ملا ہے، چاہے وہ کافر بنے، چاہے مشرک بنے، چاہے موحد بنے. مشرک کو بنے گا تو جہنم میں جائے گا، اور موحد بنے گا تو جنت میں جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.